السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بخیر ہوں گے۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھیں۔ آج کی اس نشست میں ہم حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ محترمہ تھی ان کی ولادت کیسے ہوئی تھی، یہ ہم آج کلام مقدس کے حوالے سے اور قرآن پاک کے ترجمے اور اس کی تفسیر کے ساتھ ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا ہے۔ دیکھیے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو یہودی تھے، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہیں اور ہم انہی کے دین پر قائم ہیں۔ تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ یہ نہ ہی ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام وغیرہ، نہ تو یہ ان کی اولاد میں سے ہیں اور نہ ہی ان کے یہ دین پر قائم ہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ذریۃ بعضها من بعد واللہ سمیع علیم، یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سب یہ نسل پوری ایک دوسرے سے ہے۔ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور ان کے والد جو تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور ان کے والد جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو یہ نسل جو ہے پوری ایک دوسرے سے ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اب اس آیت کا آپ ترجمہ جاننے سے پہلے اس کا پورا خلاصہ جان لیجئے تاکہ مکمل طور پر اس کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اذ قالت امرأۃ عمران، اور ہم ترجمہ اور تفسیر بھی سورہ آل عمران کی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو عمران کا ذکر فرمایا ہے تو عمران ہے دو، تو یہاں پر کون سے والے عمران کا ذکر ہے؟ تو پہلے آپ کے سمجھانے کے لیے میں یہ چیز بتا دیتا ہوں کہ جو پہلے والے جو عمران تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے عمران ہیں، اور جو دو دوسرے والے عمران تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے عمران ہیں۔ تو ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 یعنی 1800 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہ چیز تو آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک چیز یہاں پر اور یہ جان لیجیے، بہت اہم چیز ہے کہ یہ جو تھے حضرت فاقوزہ، تو حضرت فاقوزہ کی دو بیٹیاں تھیں، تو ان کی جو ایک بیٹی تھی ان کا نام حنہ تھا اور دوسری بیٹی کا نام عیشا تھا۔ تو ان کی جو حنہ جو بیٹی تھی ان کا نکاح حضرت عمران کے ساتھ میں کیا گیا ہے، جن کی مناسبت سے سورہ آل عمران ہے، جن کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو حنہ کا نکاح عمران کے ساتھ میں ہوا، اور فاقوزہ کی جو دوسری بیٹی بچی ان کا نکاح حضرت زکریہ علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ تو حضرت حنہ اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بچہ پیدا ہوا جو وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیشا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے جو بچہ پیدا ہوا وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپس میں خالہ زاد بہن بھائی ہیں، اور حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت عمران یہ آپس میں ساڑو ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں۔ تو یہ جو عمران ہیں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہوئے۔ تو یہ چیز تو آپ نے سمجھ لی۔ اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ یہ جو عمران کی بیوی جو تھیں حنہ، تو یہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، یا انہوں نے کہیں پر دیکھا کہ ایک پرندہ تھا وہ زمین سے کچھ دانے اٹھا کر کے اپنے بچے کے منہ میں ڈال رہا تھا، اس کے ساتھ میں اس کا بچہ بھی تھا، اس کو کھلا رہا تھا۔ تو یہی چیز عمران کی بیوی حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھی، تو ان کے دل میں بھی اولاد کا شوق پیدا ہوا۔ ان کا ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہوا تھا، تو جب انہوں نے اس پرندے کو دیکھا تو ان کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ میری بھی کوئی اولاد ہو۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مولا کریم پاک پروردگار عالم تو مجھے کوئی اولاد عطا فرما دے، اور تو مجھے جو بھی اولاد دے گا تو میں یہ نظر مانتی ہوں کہ وہ اولاد میں تیری راہ میں
قربان کر دوں گی، یعنی کہ میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دوں گی، وہ اولاد میری بیت المقدس کی خدمت کرتی رہے گی، میں تیری راہ میں اس کو وقف کر دوں گی۔ انہوں نے یہ اللہ رب العزت سے دعا کی اور یہ نظر مانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد دے گا تو میں اس کو اس کی راہ میں ہی خرچ کر دوں گی، اس کی راہ میں ہی اس اولاد کو دے دوں گی۔ تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے مطلب ان سے اپنی بیوی حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تم نے یہ جو نظر تو مانی ہے، لیکن اگر بیٹی کی پیدائش ہو گئی تو پھر یہ نظر ہماری پوری کیسے ہوگی، کیونکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس وقت میں بیٹوں کو قبول کیا جاتا تھا، یعنی کہ لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکے ہی بیت المقدس کی خدمت میں دیے جائیں گے، تو جو بھی دیتا تھا اپنے لڑکوں کو ہی دیتا تھا۔ اب انہوں نے اپنا خدشہ، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خدشہ کا اظہار کر دیا کہ اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو پھر کیسے ہماری نظر پوری ہوگی۔ اس کے بعد میں حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ حمل سے ہی تھی، اسی دوران حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت نہیں ہوئی تھی اور ان کے والد حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ جانیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے میرے رب میں تیرے لیے نذر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے ہے، آزاد ہے، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کہ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے اس آیت کا ترجمہ۔ پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا جو ان کی خواہش تھی اس لڑکی کے جیسا نہیں ہو سکتا جو انہیں عطا کی گئی۔ اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی کہ حضرت عمران جو تھے وہ اپنی بچی کی ولادت ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے منتقل ہو گئے تھے، لیکن ان کا یہ پہلے ہی خدشہ تھا کہ اگر بیٹی کی پیدائش ہو گئی تو یہ ہماری کیسے نظر پوری ہوگی۔ تو وہی حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ ان کی جو بیوی ہیں حضرت حنہ، وہ یہ کہتی ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تو نے تو مجھے بیٹی عطا کی ہے اور یہ پھر میری نظر کیسے پوری ہوگی جو میں نے نظر مانی ہے۔ تب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ جو تیری خواہش جو تھی لڑکا، تو وہ لڑکا کبھی بھی اس لڑکی کی جیسا نہیں ہوتا اگر میں تجھے لڑکا دیتا۔ اس لڑکی کا اللہ رب العزت نے بہت بلند و بالا مرتبہ رکھا تھا۔ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ اپنے وقت میں مطلب ان کے مرتبے کے لائق کوئی بھی عورت نہیں تھی اس وقت زمین پر، اتنی اللہ رب العزت نے ان کو شان اور مرتبہ عطا کیا تھا۔ پھر اور اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی والدہ محترمہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ دعا کیا ہے اللہ کہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ دیکھیے اس کا ترجمہ۔ تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا، یعنی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اچھی طریقے سے قبول کیا۔ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی جو والدہ محترمہ تھیں حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا،
تو انہوں نے ایک کپڑے میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو لپیٹ کر کے بیت المقدس کے علماء کرام کے پاس میں لے کر کے گئیں. اور یہ جو بیت المقدس کے علماء کرام کی جو تعداد تھی وہ 27 تھے تعداد میں. اور یہ حضرت ہارون علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے یہ تمام علماء کرام. اور تو تمام علماء جتنے بھی تھے جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے سامنے لے جایا گیا تو وہ تمام علماء کرام یہ چاہتے تھے کہ مریم ہماری کفالت میں آ جائیں. تو سب یہ چاہتے تھے, کوئی کہتا تھا کہ میری کفالت میں آ جائیں, اور دوسرے جو عالم ہوتے تھے وہ چاہتے تھے کہ میری کفالت میں آ جائیں. اور یہ جو 27 علماء کرام تھے تو ان میں جو سب سے بڑے مطلب تھے, جو مین انسان تھے, وہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے میں خالو لگتے تھے. تو انہوں نے یعنی کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام علماء اکرام سے کہا کہ اس بچی کا زیادہ حقدار میں ہوں, کیونکہ اس بچی کی جو خالہ ہے وہ میرے گھر میں ہے. یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے لیے کہا کہ اس بچی کی جو خالہ ہے وہ میرے گھر میں ہے اور میں اس کا زیادہ حقدار ہوں, اور یہ میرے سالی کی یا میرے ساڑو کی بیٹی ہے اور میرا اس سے زیادہ قریبی رشتہ ہے, تو اس کا زیادہ حقدار میں ہوں, گویا کہ یہ میری کفالت میں آنی چاہیے. تو تمام علماء کرام یہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے پاس میں آ جائے, ہمارے پاس میں آ جائے, یہ سب کی خواہش تھی. تو قراء اندازی کی گئی. قراء اندازی یعنی کہ یہ علماء اکرام نے, اور تفسیر میں یہ بھی ہے ایک دوسری تفسیر میں کہ تمام علماء اکرام ایک قلم لے کر اپنا ایک قلم لے کر کے اپنا تمام علماء کرام ایک سمندر کی طرف یا ندی کی طرف جاتے ہیں, اور جانے کے بعد اپنا قلم اس میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں. تو جس کا قلم بہہ گیا اس کو کہتے ہیں قراء اندازی. جس کا قلم بہہ گیا اس کی کفالت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہیں دیا جائے گا, اور جس کا قلم وہیں پر ٹھہرا رہا تو مطلب جس کا قلم وہاں پر ٹھہرا رہا تو ان کی کفالت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا جائے گا. تو تمام علماء کرام کا قلم بہہ گیا اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے قلم وہیں پر ٹھہرا رہا. اور تو حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا گیا. تو جب ان کی کفالت میں دے دیا گیا, یہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ زکریا کو اس کا نگہبان بنایا, اور جب زکریا اس کی نماز پڑھنے کی جگہ پر جاتا تو ان کے پاس میں پھل پاتا. یعنی کہ جس جگہ پر, جس حجرے میں, جس روم میں, جس کمرے میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہتی تھی, اس کمرے میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی جاتے تھے تو ان کے پاس میں پھل پاتے تھے. تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ تیرے پاس کھانے کی غذائیں کہاں سے آتی ہیں. اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ تمام مطلب جو بچے تھے تو ان میں بہت زیادہ مطلب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑی ہو رہی تھیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سراپا پاک و صاف بنایا تھا. تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے انہوں نے یہ سوال کیا کہ تمہارے پاس میں یہ پھل کہاں سے آتے ہیں. تب انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت دیتا ہے, اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غیب سے اپنے فرشتوں کے ذریعے کھانے کی غذائیں عطا فرماتا تھا. تو وہاں پر اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں نازل ہوتی تھیں, اور اس وقت میں حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں ان دونوں سے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی, اس وقت کا یہ واقعہ ہے. تو جہاں پر مطلب اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی تھیں, جس جگہ پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہتی تھی, تو اسی جگہ پر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب تو مریم کو بنا کسی انسان کے ذریعے غیب کے ساتھ میں تو اس کو رزق دے رہا ہے, تو میں بھی اگر تجھ سے یہاں پر کھڑے ہو کر کے دعا کروں گا تو بے شک تو بھی مجھے اولاد عطا فرمائے گا. تو حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے دعا کی, اور وہ وہاں پر کھڑے ہو کر کے دعا اس لیے کی کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو اس چیز سے ہمیں یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں ہوں گی. تو جہاں پر اللہ کے مقرب بندے ہوں یعنی اللہ کے دوست ہوں, اللہ کے ولی ہوں, تو وہاں پر کھڑے ہو کر کے اور ان کو وسیلہ بنا کر کے اللہ رب العزت سے دعا کی جائے تو وہاں پر جلد دعا قبول ہو جاتی ہے. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر رہتی تھی وہاں پر کھڑے ہو کر کے حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے. تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے تھے. تو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی ہم کلام مقدس کے حوالے سے اور کلام مقدس کی تفسیر اور اس کے ترجمے کے ساتھ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
آنے والی نشست میں ہم ضرور بتائیں گے۔ تو اب آپ لوگوں سے یہ امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ایک بار اور سن لیجیے اس کا ترجمہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسے خوب پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ تو بس آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ آنے والی نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے عطا فرمائے تھے، یہ قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے ساتھ میں بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔